أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب خلیل اللہ تھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستوں میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو بہت آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے بطن سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن شام تھا، جو آج کل فلسطین کہلاتا ہے۔ حضرت اسحاق کی نسل وہاں سے چلی اور حضرت اسماعیل کی نسل مکے سے چلی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے پھر آگے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آگ میں ڈالے جانے تک کا واقعہ سورہ انبیاء میں ہے۔ ایک شہر جس کا نام بابل تھا، یہاں پر نمرود کی حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم کے دور کا بادشاہ تھا۔ یہاں بت پرستی عام تھی، ہر طرح کے جرم و فسادات، ہر غلط کام ہو رہا تھا۔ نمرود یہاں کا حکمران تھا۔ نمرود کو پوری دنیا میں حکومت ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا زمانہ قریب ہے۔ ایک دن نمرود اپنے دربار میں بیٹھا تھا، نجومیوں کا ہجوم تھا، گفت و شنید جاری تھی۔ اتنے میں ایک نجومی کھڑا ہوا، نمرود سے کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کہو کیا بات ہے؟ نجومی بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی مملکت میں اسی سال ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ نمرود کو بہت غصہ آیا۔ باقی نجومیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے علم میں بھی یہ بات تھی، مگر ہم بتانے کی جسارت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا نجومی جس نے نمرود کو یہ خطرناک خبر سنائی، وہ نمرود کی کیبنٹ کا ایک اہم رکن تو تھا ہی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا بھی تھا۔ آپ اللہ کے کرشمے دیکھیں کہ چچا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مبارک بچہ ان کے خاندان میں آ رہا ہے۔ نمرود بادشاہ وقت تھا، اس کے حکم پہ پوری دنیا چلتی تھی۔ اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی، فوراً اسے حکم دیا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، خون تو بہت بہے گا، آج سے میری مملکت میں جہاں کہیں بھی کسی بچے کی ولادت ہوگی، ولادت ہوتے ہی بچے کو مار دیا جائے گا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ 70,000 یا 1,00,000 تک ماؤں کی گودیں اجاڑی گئیں، 1,00,000 بچے مار دیے گئے، مائیں دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ان کی والدہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو فوراً ایک کام کیا۔ حضرت ابراہیم کی والدہ نے نمرود کے سپاہیوں کے خوف سے اپنے بیٹے کو ایک کپڑے میں لپیٹا، ایک غار میں لے آئے، بیٹے کو غار میں لٹا کر غار کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور گھر واپس آ گئی۔ ایک دن پھر آئی، بہت پریشان کہ پتہ نہیں بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ بچے نے اللہ کے حکم سے منہ میں اپنی انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ بچے کی ایک انگلی سے دودھ اور ایک انگلی سے شہد رواں ہے۔ اب انہوں نے روز یہ روٹین بنا لی کہ سب کی نظروں سے بچ کر غار میں جا کر اپنے لخت جگر کو دیکھ آتی، ان کو دودھ پلا آتی۔ اس بچے کی پرورش بہت انیوژول ہو رہی تھی۔ یہ بچہ ایک دن میں اتنا بڑا ہو رہا تھا جتنا کہ عام بچے ایک مہینے میں بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے کئی سال بیت گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں قدم رکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن اللہ کے حکم سے نمرود کے دربار میں گئے۔ وہاں پر ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، اس میں ایک بہت بڑا بت تھا، باقی سب چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کچھ بھی نہیں کیا اور ایک کلہاڑے سے سب چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے شانے پر رکھ دیا۔ سب کو حضرت ابراہیم پہ شک ہوا۔ ان کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، یہ جو سب سے بڑا بت ہے اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اسی نے توڑا ہے سارے بتوں کو۔ انہوں نے کہا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ بت اپنی جگہ سے ہل تو سکتا نہیں ہے، یہ چل سکتا نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہم ہلاتے ہیں، یہ کیسے سب بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، یہ بت کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ بہرحال اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بدشکل انسان تخت پر بیٹھا ہے، نام ہے نمرود، ارد گرد بہت خوبصورت غلام اور کنیزیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟
لوگوں نے کہا یہی تو نمرود ہے، یہی تو ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اپنی مخلوق سے بہتر نہیں بنا سکا؟ اس کے ارد گرد جو غلام اور کنیزیں ہیں وہ زیادہ خوش شکل ہیں، خدا کو تو پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ عجیب خدا ہے۔ اب دربار میں عجیب سا ماحول۔ بہرحال اللہ کے خلیل نے نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا یقیناً تو خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، خدا وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ نمرود نے ایک عجیب کام کیا، کہا کہ اچھا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو حکم دیا کہ قید خانے میں سے 2 قیدی لائے جائیں۔ لائے گئے، کہا کہ یہ قیدی کون ہے؟ بادشاہ سلامت ان میں سے ایک وہ ہے جس کو سزائے موت کا حکم ہے۔ کہا کہ اچھا اسے بری کر دو۔ دیکھو ابراہیم میں نے ان کو زندگی دے دی۔ اچھا یہ دوسرا قیدی کون ہے؟ تو کہا کہ یہ قیدی بری ہونے والے ہیں، کل انہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ کہا کہ اس کا سر اڑا دو، اور سر اڑا دیا گیا۔ کہا ابراہیم دیکھو میں نے اسے موت دی، میں نے اسے زندگی دی، میں نے ہی موت دی اور میں نے ہی زندگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا رب سورج کو روزانہ مشرق سے، اگر تو خدا ہے تو کسی دن مغرب سے نکال دے۔ اب نمرود کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو کسی طرح اس دنیا میں آ گیا ہے، کسی طریقے سے جوان بھی ہو گیا ہے، کسی طریقے سے بت بھی توڑ چکا ہے، کسی طریقے سے دربار میں بھی آ گیا ہے اور کسی طریقے سے مجھے لاجواب بھی کر گیا۔ نمرود پریشان ہو گیا، یہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، بچہ سامنے بھی آ گیا ہے۔ نمرود نے اپنے درباریوں سے سوال کیا کہ بتاؤ ایسے شخص کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ سب نے کہا کہ سزائے موت۔ نمرود نے سزائے موت کا فیصلہ سنا۔ توحید پروردگار کا پیغام لے کر گئے تھے اور سزائے موت کے قیدی بن گئے، لیکن چہرہ حشاش بشاش، طبیعت مطمئن، یہاں تک کہ ایک سپاہی جو ان کو جیل میں لے جا رہا تھا پوچھا کہ تمہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے اور تم مسکرا رہے ہو، کیوں؟ وجہ بڑی سادہ ہے، موت کا حکم اس نے سنا ہے جس کے اختیار میں موت ہے ہی نہیں، تو پھر غم کیسا؟ ہاں میرا خدا وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں موت بھی ہے، حیات بھی ہے، اور اگر موت دے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر زندگی دے تو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال جیل میں قید کر دیا۔ نمرود نے سب درباریوں کو بلایا، سب سے مشورہ کیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کچھ کہا، بالآخر طے پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اس انداز سے ان کی زندگی ختم کی جائے۔ لیکن نمرود تھا غرور و تکبر کی انتہا، کہا کہ نہیں، ان کو آگ میں جلانا ہے، یہ تو طے ہے، مگر آگ ایسی ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے تاریخ انسانی میں ایسی نہ جلی ہو۔ سب نے اس آگ جلانے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، ہر شخص اس آگ کو بھڑکانے میں لگا ہوا تھا۔ 40 دن تک کوئی کام نہیں ہوا سوائے اس کے کہ آگ کو اور کتنا بلند کیا جائے۔ بالآخر ایک بہت بڑی آگ روشن کر دی گئی۔ وہ وقت آ گیا، یہ کوئی عام آگ تو تھی نہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو جیل سے لایا گیا۔ ہر شخص سوچ رہا تھا کہ وہ شخص کانپ رہا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اتنا خوفناک منظر ہے سامنے۔ یا جب ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو سب حیران و پریشان کہ اللہ کے نبی پر عجیب اطمینان ہے، مسکراہٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس کھڑا کیا تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ زمین پر تیرا عبادت گزار بندہ ہے جو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ اگر چاہو تو اپنے حبیب کو نصرت کی پیشکش کر دو، اس کے عزم کا بھی جائزہ لے لو۔ بس خدا کا یہ کہنا تھا کہ ابھی آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے ٹچ نہیں ہوئے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام پہنچ کر نیچے پر بچھا دیے تو آگ کی بڑھتی ہوئی تپش کا زور فوراً ٹوٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کون ہو؟ میرے امتحان میں خلل ڈالنے والے، ہٹ جاؤ یہاں سے، مجھے میرے پروردگار کے ذکر کا لطف لینے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جبرائیل کی مدد نہیں چاہیے، مجھے رب تعالیٰ کی خوشنودی چاہیے۔ اب ایک طرف یہ منظر، دوسری طرف راہبہ بنت نمرود یہ سب منظر دور سے دیکھ رہی تھی کہ ایک طرف آگ کے شعلے بلند ہیں اور ابراہیم اسے باغ و بہار سمجھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، آگ پر مسلح عبادت بچھا کر انگاروں کو تسبیح کے دانے قرار دیتے ہوئے ذکر پروردگار میں۔ نمرود کی بیٹی نے آواز لگائی کہ کیا یہ آگ نہیں ہے؟ اگر یہ آگ ہے تو تمہیں جلاتی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آگ ہے، مگر اس آگ پر کسی بادشاہ کا بس نہیں، میرے رب کا اختیار ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی اور آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی۔
آپ سب دوستوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔